اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کر دیے تھے ماشاءاللہ سے، اور ہم لوگ لاسٹ ٹائم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو سٹوری تھی وہاں پر ختم ہو گیا تھا ہمارا۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی آلریڈی بتا چکی تھی کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری جو ہے 2 ڈویژنز میں کریں گے اس کو۔ ایک یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اور دوسرا جو تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون تھا، لاسٹ ٹائم ہم لوگ نے دیکھے کہ فرعون اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا، سمندر میں ڈوب گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی کو سمندر سے باہر پھینک دیا تاکہ وہ عبرت حاصل کرے، لوگ ان کی باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور اس کی وجہ سے اس کو پریزرو کر کے ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ تو ہم لوگ نے یہاں تک ختم کر دیے تھے سٹوری فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب نیکسٹ سٹوری جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل۔ آج انشاءاللہ جو سٹوریز دیکھیں گے ہم لوگ وہ ہوں گے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیے، اب جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، انہوں نے اتنا بڑا میریکل دیکھ کر اب وہاں سے نکل گئے تھے۔ میریکل کیا تھا؟ سمندر کا پھٹنا۔ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، یعنی 2 سپریٹ ہو گئے تھے تاکہ وہاں پہ راستہ بن گیا تھا۔ کتنا بڑا میریکل تھا یہ، بہت بڑا میریکل تھا۔ کیا یہ میریکل میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اتنا بڑا میریکل تھا، نہ ہمارے آگے آنے والی زمانہ دیکھ سکتے، نہ شاید ہمارے پیچھے گیا زمانہ دیکھ سکتی ہے۔ یہ میریکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ سمندر کا پھٹنا، امیجن کیجئے سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، سمندر کی ڈیپتھ میں کتنی ہوتی ہے، کتنی مٹی اور کتنی دلدل ہوتی ہے، اندر کیچڑ، یعنی کتنا کیسا ہوتا ہوگا، کتنا ڈیپ رہتا ہے سمندر۔ اس سمندر کو پھٹ کے زمین بننا وہاں پر تاکہ لوگ چل کر جا سکے، اتنی مضبوط زمین بننا ہے تاکہ لوگ وہاں سے پاس کر سکیں۔ سوچے کتنی مضبوط اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا تھا، اور 2 سمندر پہاڑ کے جیسے کھڑے ہو گئے تھے۔ 2 سمندر جب پھٹ گئے تھے تو پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے تھے اور وہاں سے وہ نکل گئے۔ تو اتنا بڑا میریکل بنی اسرائیل نے دیکھا تھا جو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اتنا بڑا میریکل دیکھنے کے بعد اب جب ان لوگ نے ایک سٹی انٹر کیے، جو وہاں سے جب سمندر پار کرنے کے بعد جو سٹی تھی، انہوں نے اس سٹی کو انٹر کیے، وہ یا ڈیزرٹ بول سکتے ہیں، جو بھی جگہ انہوں نے انٹر کیے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے آئیڈل ورشپنگ وہ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا تو یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسے کچھ آئیڈلز بنا دو تاکہ ہم بھی ان کی عبادت کر سکیں۔ سورہ الاعراف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کیا جاہل تھے یہ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایک ایسے آئیڈل سے ورشپ کرنا چاہتے ہو جو ابھی تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنے بڑی مصیبت سے بچایا، اور وہ مصیبت سے بچنے کے بعد ابھی تم لوگ بولتے ہیں کہ آئیڈل ورشپنگ کرنا ہے۔ تم کیسے اتنی جلدی کیسے بھول سکتے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کا جو میریکل ہے اس میریکل کو اتنی جلدی کیسے بھول سکتے ہو؟ اور یہ لوگ جو اپنے خدا بول رہے استغفر اللہ، یہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اور یہ لوگ جاہل لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ جاہل ہے، اگنورنٹ ہے، تو تم ایسی غلطی مت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں وہ سب کچھ غلط ہے اور وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کیا بولے موسیٰ علیہ السلام؟ یہ سورہ الاعراف میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ جو لوگ جو بھی کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں اور وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیے فرینڈس، ہم لوگ کو یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیے آج اللہ نہ کرے ہم لوگ کبھی کوئی بدعت کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان کیا میں کسی اور کا کر رہی ہوں؟ نہیں، میں خود کا نقصان کر رہی ہوں۔ اگر میں نے کچھ غلطی کی ہوں تو میرا نقصان ہے۔ اگر آج الحمدللہ آپ یہ جو سٹوری سن رہے ہیں تو کس کا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ ہے یا اپنا آپ کا فائدہ ہے؟
آپ اپنا فائدہ کر کے لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی نالج بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بول سکیں گے مرنے کے بعد کہ اللہ میں نے اتنا ٹائم جو ہے تیرے عبادت میں نکالی, تیرا دین سیکھنے کے لیے میں اتنا وقت نکالی ہوں, ایٹ لیسٹ اتنا وقت کا مجھے اجر دے دے. دیکھیے ہمارا جو بھی کر رہے ہیں, ہمارا نقصان ہمارا فائدہ ہے. ہم کسی کا نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں, ہم کسی کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے آخرت میں. ہاں دنیا میں پہنچا سکتے. دنیا میں ہم لوگ ہمارے پاس جو اللہ نے پیسہ دیا ہے, گڈ ڈیڈس, ہمارے پاس کچھ اچھے چیزیں ہیں, ہم لوگ ان کو شیئر کر سکتے ہیں. بٹ آخرت میں ہم کچھ بھی شیئر نہیں کر سکیں گے ہمارا. نہ ہم لوگ ہماری برائی نہ ہماری اچھائی شیئر کریں. ہمارے گڈ ڈیڈس ہم بالکل بھی نہیں شیئر کرنا پسند کریں گے. اس ٹائم پہ صرف عمل ہمارے جو اعمال رہیں گے, ہم لوگ ہمارے اعمال کو لے کے بیٹھے رہیں گے. اگر جس نے غلطی کیا رہے گا, نقصان کر کے آیا رہے گا دنیا میں, تو کیا وہ اپنا اٹھا کے کسی اپنے بھائی بہن کو, اپنے رشتہ دار کو دے گا؟ وہ اپنے ہسبینڈ کو, اپنی وائف کو دے سکے گا؟ نہیں, کوئی بھی اپنا نہیں دے گا. جو بھی یاد رکھیے, جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں, یا ہم لوگ ہمارا نقصان کر رہے ہیں یا ہم لوگ ہمارا فائدہ کر رہے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ چوائس ہے. ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ یہی کام کرو. نہیں, ہم صرف انفارم کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, غلط ہے. باقی انڈیپینڈنٹ مرضی ہے. تو وہی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ اپنا نقصان کر کے لے رہے, وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہیں, وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو اب یہ لوگ وہاں پر رہنے لگے, بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اب وہاں پر رہنے لگے. اب جب وہاں پر رہنے لگے تو دیکھیے یہ لوگ جب آئے تھے, ایک ایسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پر نہ ان کے لیے کھانے کے لیے ہے, نہ پینے کے لیے ہے, نہ شیلٹر ہے, کچھ بھی نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے, پانی چاہیے تھا ان کو. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور ہمارے لیے پانی چاہیے, ہمارے لیے پانی کے لیے دعا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی جو سٹک ہے, جو عصا ہے, وہ سٹک جو ہے ایک راک پر مارو. اوکے, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا جو راک پہ مارے تو وہاں سے 12 فاؤنٹنز نکلے, 12 فاؤنٹنز. اوکے, 12 فاؤنٹنز یعنی 12 سپرنگز جو بول سکتے ہیں, 12 چشمے وہاں سے نکلے. اور ہم لوگ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے بچے کتنے تھے, 12 بچے تھے. 12 بچوں کے فیملیز ہے, لینیجز ہے ان کے. تو دیکھیے کتنی بڑا ان کا فیملی ہو گئی, خاندان ہو گیا ان کا. 12 یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے, تو 12 اس میں سے سپرنگز نکلے, 12 فاؤنٹنز نکلے. اور ہر ایک فیملی کے ممبر کو معلوم تھا کہ کون سا فاؤنٹن سے ان کو پینا ہے. یعنی 12 لوگوں کے لیے 12 فاؤنٹنز نکلے, اور 12 فیملیز یعنی وہی فاؤنٹن سے پیتے تھے. ان کو پتا تھا کہ کون سے فاؤنٹن سے ان کو پینا ہے. یہ سولیوشن کس کا ہو گیا؟ پانی کا سولیوشن ہو گیا تھا. اب نیکسٹ سولیوشن جو آ گیا, وہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابھی ہم لوگوں کو پانی تو مل گیا ہے, ابھی ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, کھانا اور شیڈ کی ضرورت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے شیڈ اور کھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیڈ, دیکھیے شیڈ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. شیڈ زمین اور آسمان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کلاؤڈز لے کر آئے. شیڈ کے لیے ایک آسمان اور زمین کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ان کے لیے کلاؤڈز, بادل لے کر آئے, تاکہ ان کو دھوپ فیل نہ ہو یا کوئی تکلیف فیل نہ ہو. دیکھیے ان کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے, کتنی مہربان تھے اللہ تعالیٰ ان پر, کہ انہوں نے جب مانگا کہ ہمیں شیڈ کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس چھت نہیں تھی, ان کے پاس گھر نہیں تھا رہنے کے لیے. وہ باہر تھے, دھوپ میں, ہو سکتا دھوپ میں تھے, اگر ڈیزرٹ میں تھے, دھوپ میں تھے, تو ان کے لیے چھت کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین اور آسمان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کلاؤڈ لے کر آئے, تاکہ وہ لوگوں کو شیڈ آ سکے. اب نیکسٹ جو تھا, ان کو کھانے کی ضرورت تھی. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے, اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منو سلوا بھیجا. منو سلوا کیا ہے؟ منو سلوا وہ ہے جو من یعنی گرینز. اوکے, اب گرینز کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہو سکتا ہے چاول, گیہوں, جوار, باجرہ, یہ سب گرینز میں آتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کون سے گرینز تھے, پر منو سلوا, من یعنی گرینز اینڈ سلوا یعنی ایک برڈ, کوئل برڈ آپ نے سنا ہوگا, چھوٹے چھوٹے برڈز جو ہوتے ہیں اس طریقے برڈز. اب یہ ان کے لیے کھانا تھا. یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر سے بھیج کر دیا تھا. اب اگر آپ سورہ مائدہ پڑھتے ہیں, دا ٹیبل اسپریڈ, سورہ مائدہ یعنی کیا ہے؟
دا ٹیبل اسپریڈ. اگر یہ سورہ مائدہ میں یہ سٹوری آپ لوگوں کو پوری مل جائے گی, دا ٹیبل اسپریڈ, من و سلوہ کے بارے میں جو آپ کو ذکر ہے یہ سورہ مائدہ میں ہی مل جائے گا آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اب کیا دیا, پانی مل گیا, ان کو شیڈ مل گیا تھا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی دے دیا تھا, من و سلوہ دے دیا تھا. من و سلوہ یعنی گرین اور ایک برڈ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب یہ اس کو کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ کھانے پینے کے بعد اب اور کیا ضرورت ہوتی ہے ان کو, اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور برائی سے دور رہو. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میرے لوگوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا ہے ہمیں. تو ابھی ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سننا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی کچھ کہا ہے. اوکے, دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا تھا, جو انہوں نے مانگے, جو انہوں نے وش کیے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اب اللہ تعالیٰ ان سے ایک چیز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرڈر دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں ایک پاک زمین پر جانا ہے. اوکے, پاک زمین کا مطلب کون سا ہے, دا لینڈ آف جیروسلم. جیروسلم کی جو زمین ہے وہاں پر ہم لوگ کو جانا ہے. وہاں پر اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فتح ہے. فتح یعنی ہم لوگ وکٹری پائیں گے. وہاں پر جائیں گے تو وہ جو لوگ ہیں ان لوگوں پر ہم لوگ وکٹری پائیں گے, اور اگر ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے تو ہم لوزرز میں سے ہوں گے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں, اس زمین پہ اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو فتح دے گا, ہماری کامیابی ہے. اور اگر ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہم لوزرز میں سے ہو جائیں گے. اب یہ جو لوگ تھے, لوگوں نے بولا کہ ہم اس سٹی میں انٹر کریں جو آپ بول رہے ہیں, سٹی آف جیروسلم, جو سٹی کا نام لیا جا رہا تھا, اس زمین پر ہم لوگ انٹر کریں. ہم وہاں پر نہیں جائیں گے, کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں, وہ لوگ وہاں پر بہت خراب ہیں, وہاں پر ہم لوگ نہیں جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جاؤ, ہم نہیں جانے والے, کیونکہ وہاں پر وہ لوگ بہت ہی خراب ہیں. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا سب کچھ دے دیا تھا, جو مانگے ان لوگ نے ہر ایک چیز دیا. دیکھیے اگر آپ پہلے سے ریکال کرتے ہیں تو کتنے سارے میریکلز دیکھے, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک چیز دیا. اب اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز بول رہے ہیں, ایک آرڈر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں کہ یہ چیز کرو, اور اب دیکھیے کس طریقے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں لوگ. اب اللہ تعالیٰ جب دیکھیے نا اگر ہم لوگ اس چیز کو اگر ہم لوگ ہمارے پر بھی لیتے ہیں, جب ہم لوگ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے یہ دے, اللہ مجھے فار ایگزامپل اگر میری ایگزامس ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں اللہ میری ایگزامس آنے والی ہے, میرے کو یہ مارکس دیتے تو میں اچھی پڑھائی کروں گی, میں دعا کروں گی, میں نماز پڑھوں گی, میں روزے رکھوں گی. اگر کوئی بیمار ہے سمجھو ایگزامپل, تو بولتے ہیں اللہ یہ بندے کو اچھا کر دے, تو میں پورے میں باقاعدہ نماز پڑھوں گی, میں تیری عبادت کروں گی. اور پھر بعد میں اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحت تندرستی دے دیتا ہے, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پھر ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جب ہم لوگ کو تکلیف آتی ہے, جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, جیسے ہی ہم لوگ فریش ہو گئے, اچھے ہو گئے, پہلے جیسی نارمل ہیلتھ ہو گئی, پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے نا, یہ ہم لوگ بنی اسرائیل کی نہیں بول رہے. آج ہم لوگ میرے اور آپ کے بیچ میں ہم لوگ کیا یہ ایسا کام نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ جب ہماری مرضی ہوتی ہے, جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ میری تکلیف نکال دے, یا اللہ میری بیماری کو نکال دے, یا اللہ یہ پرابلمس کو سالو کر دے, اور جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ پرابلمس کو سالو کر دیتا ہے, ہم لوگ پھر سے بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں. وہی لیزینس, وہی نمازوں کا چھوڑنا, وہی غیبتیں, وہی بدعتیں, وہی بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. بنی اسرائیل تو بہت دور کی ہے, یہ تو ہم لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹوریز رکھی ہیں تاکہ آج جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس سے بچ سکے. ہم یہ نہیں بول سکتے وہ بنی اسرائیل کرتے تھے ہم نہیں کر رہے نا, نہیں, آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے بڑے بڑے میریکلز دیے, آج ہمارے پاس میریکل کیا ہے, ہمارے پاس میریکل قرآن ہے. آج الحمدللہ میریکل ہمارے ہاتھوں میں ہے, کیا ہم لوگ اس کو عمل کر رہے ہیں؟ ہم لوگ نہیں عمل کر رہے ہیں. ہم بھی ویسے ہی ہیں. ہم بول رہے نا بنی اسرائیل کے لوگ نے اتنا بڑا میریکل دیکھے, سمندر کا پھٹنا دیکھے, پھر بھی وہ لوگ سدھرے نہیں ہیں. تو وہ تو لوگ ویسے تھے, سمندر پھر مل گیا اس کے بعد, پر ہمارا تو ویسا نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس لیونگ میریکل ہے. وہ کیا ہے, قرآن ہے ہمارے پاس. ماشاءاللہ ہر گھر میں ہر مسلمان کے پاس قرآن موجود ہے.
کیا ہم لوگ قرآن کو کبھی پڑھ رہے ہیں؟ کبھی اس کو کھول کر دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا لکھا ہے، کیا کیا کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے؟ نہیں، ہم لوگ کبھی کھول کے دیکھتے ہی نہیں، بس سٹوریز سنتے جا رہے ہیں ہم لوگ. ہاں وہ لوگوں کو ایسا ہوا تھا، وہ نبیوں کو ایسا ہوا تھا، وہ پروفٹس کو ایسا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگ کو بتا رہی ہے اسٹوری سے. ہم کو بھی سیکھنا ہے کہ ہم لوگ بھی کتنے سیلفش ہیں. جب چاہتے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا یہ پرابلم سالو کر دے، اور جیسے ہی سالو ہوتا ہے پھر ہم لوگ بیک ٹو نارمل. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم لوگ کو بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو ہم لوگ ایک نئی زندگی ڈے بائی ڈے ہم لوگ کچھ ایک اچھی زندگی بتائیں، ایک نیا ہم لوگ کچھ نیا سیکھیں، نیا کچھ اللہ تعالیٰ کو کر کے بتائیں. تو اسی طریقے سے اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں سے، بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ زمین پر انٹر کرو، تو یہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم اس زمین پر نہیں جائیں گے، کہ وہ لوگ ظلم کرنے والوں میں سے ہے. دیکھیے اب جب یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے عذاب دیتے ہیں. ابھی اتنا بچا کے آئے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اب جب بات نہیں سن رہے تو اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے عذاب آتا ہے ان لوگوں پر، اور انشاءاللہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں سنیں گے انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. اوکے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.